بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا پہلا جمعہ ہے اور محرم کے پہلے جمعے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے والے کی اللہ سبحانہ وتعالی 80,000 تک حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ 80,000 کی جو تعداد اکابرین اور صالحین نے مقرر فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بے شمار حاجات اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری فرمائی ہیں، اور انہیں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں اس عمل کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ عمل ضرور کریے گا، کیونکہ دوبارہ یہ گھڑیاں اور یہ دن حاصل کرنے کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی اس عمل سے مستفید ہونے کا وقت ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل و محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے، اور اس کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ سورہ توبہ۔ پیارے ناظرین، حجۃ الوداع کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت میں اس وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 3 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو کبھی قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیا۔ بحوالہ شعب الایمان، اس مہینے میں روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے نزدیک محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن جن چیزوں کی نسبت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے وہ قابل احترام اور محترم ہوتی ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا دن ہے، جس کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ناظرین محترم، ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ نہایت محترم اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکابرین امت نے اس خاص مہینے میں چند ایسے خاص اعمال ذکر کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نہ صرف ایک انسان اپنی بخشش و مغفرت کروا سکتا ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کی درپیش حاجات اور مشکلات کو بھی حل کروا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایک شاندار عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو محرم کو باقی مہینوں پر حاصل ہے، لہٰذا محرم کے پہلے جمعہ کے دن کیے گئے اعمال کا ثواب فضیلت میں کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے محرم کے پہلے جمعہ کے دن میں صبح فجر کے وقت سے لے کر
پورے دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ چوتھا کلمہ یعنی کلمہ توحید لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن 100 بار چوتھا کلمہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ رب العزت اس پر خصوصی کرم اور فضل فرمائیں گے۔ لہٰذا 100 بار چوتھا کلمہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو عمل ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے پہلے جمعے کے دن آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد نہایت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ ایک دعا پڑھ کر اپنی حاجات کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر دینا ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت الحسین و اخیہ و امیہ و ابیہ و جدیہ و بنیہ فرج اما انا فیہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کے والد اور ان کے نانا کی حرمت کے واسطے سے میں جس حاجت میں ہوں وہ مجھ پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین خلائق محمد پر اور آپ کی تمام آل پر رحمت فرما۔ باحوالہ لطائف اشرفی فرمایا گیا ہے کہ جو بھی 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا ضرور قبول ہوگی اور جلد از جلد اس کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے تھے اور اسی دن میں جنت سے اترنے کا حکم ہوا تھا اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ بحوالہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی و نسائی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو پا لے اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بھلائی کا سوال کرے یعنی اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ بروایت بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا ناظرین کرام، تمام احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ جمعہ کے دن کو دنوں میں اور محرم کے مہینے کو مہینوں میں فضیلت حاصل ہے۔ لہذا اکابرین کا بتایا گیا عمل نہایت ہی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، یعنی محرم کے پہلے جمعہ کے دن 100 بار چوتھا کلمہ یعنی کلمہ توحید لازمی پڑھا جائے اور اس کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد بتائی گئی دعا پڑھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات اور خواہشات پیش کی جائیں تو انشاءاللہ کابرین کے مطابق انسان کی 80,000 تک خواہشات اور حاجات اللہ رب العالمین اس دن کی برکت سے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ محرم مہینوں میں بہترین مہینہ ہے، جمعہ دنوں میں بہترین دن ہے اور جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کا درمیانی وقت قبولیت حاجات کے لیے بہترین وقت ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس بہترین وقت میں اس عمل کو کر لیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کے باعث عصر تا مغرب آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر پورے دن میں جس وقت بھی آپ کو وقت مل جائے تو آپ یہ عمل ضرور کر لیجئے گا۔ جس نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اس نے اسے مجرب اور کامیاب پایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تنگ دستیاں ہیں، اللہ پاک اپنے حرمت والے اس مہینے اور حرمت والے اس دن کے وسیلے سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔